خوف اور دہشت ایک ایسا احساس ہے جو انسان پر کسی بھی مقام پر کسی بھی لمحے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کہیں آتے جاتے، چلتے پھرتے پر رونق بازاروں کی چہل پہل میں جہاں انسان خود کو 20 افراد کے درمیان ہر طرف سے محفوظ سمجھتا ہے، اچانک کوئی سوچ، کوئی خیال خوف و دہشت کی صورت میں اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مائنڈ چین اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے مائنڈ چین اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ کہانی ہمارے یوٹیوب فین نے بھیجی ہے جن کا تعلق سکھر شہر سے ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے تقریباً 17 سال پرانا ہے۔ میرا تعلق سکھر کے علاقے بندر روڈ سے ہے اور ہمارے گھر کے نزدیک ایسی حویلی ہے جو اپنی پر اسراریت کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ میں ایک میڈیکل ریپ ہوں اور اکثر مجھے شہر کے باہر جانے کی وجہ سے گھر آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی، اور اس رات بھی میں گھر تھکا ہوا آیا اور چھت پر جا کر سو گیا۔ مجھے اگلی صبح شہر سے باہر جانا تھا، تو میں صبح جلدی اٹھا اور میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ میرا ایک دوست جس کا نام احسان تھا، وہ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر رہتا تھا۔ ہم دونوں کی کافی زیادہ اٹیچمنٹ تھی، ہم اکثر چھٹی پر ساتھ گھوما کرتے تھے۔ احسان ایک ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ اس رات جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو اچانک سے میری بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ میں کسی طرح سے بائک کو گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا، اور رات ہونے کی وجہ سے ساری پنچر کی دکانیں بھی بند تھیں۔ پھر چلتے چلتے مجھے احسان راستے میں مل گیا۔ میں نے اس کو آواز لگا کر اپنی طرف بلا لیا۔ وہ میری پنچر بائک دیکھ کے ہنسنے لگا اور اس نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا اور ابھی واپسی میں میری بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہ اور میں باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چلنے لگے اور دن بھر کی مصروفیات بتانے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں بھی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے ابھی گھر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں کل سے ہی تمہیں ملنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں شفٹ ہونے والا ہوں، تو تم سے ملاقات کر کے جانا چاہتا تھا۔ اور یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم حویلی کے قریب آ گئے تو احسان نے مجھ سے کہا کہ میرا مشورہ مانو تو تم رات کو یہاں سے مت گزرا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ تم اس حویلی کے ڈر سے ہی یہاں سے جا رہے ہو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اب تو میں جا رہا ہوں، اب کس چیز کا ڈر؟ اس کی اس بات نے مجھے لاجواب کر دیا، اور چلتے چلتے وہ اپنے گھر کی طرف مڑ گیا اور میں اپنے گھر۔ خیر میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرا بھائی اپنے دوست کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ میں نے گھر پہ بائک کھڑی کی اور اسے بھی اندر آنے کو کہا تو میرے بھائی اور بابا نے مجھ سے پوچھا کیا تم احسان کے گھر کی طرف گئے تھے؟ میں نے ان سے کہا نہیں، وہ مجھے راستے میں مل گیا تھا اور ابھی میں اس ہی سے مل کر آیا ہوں۔ یہ سن کے میرے گھر والوں کو جیسے جھٹکا سا لگ گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ اس کا تو کل رات ہی انتقال ہو گیا۔ میرے پاؤں تلے تو جیسے زمین ہی نکل گئی ہو، اور میں احسان کی وہی باتیں سوچتا رہا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہی تھیں۔ اور احسان کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کی موت اس پر اسرار حویلی کے سامنے ہوئی تھی، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ احسان کی موت دل کے پھٹنے سے ہوئی۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے، اور اس حویلی کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں جو آپ یوٹیوب پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی سچی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج مائنڈ چین اسٹوری پر اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔